شب معراج کا واقعہ ایک ایسا معجزہ ہے جو صدیوں سے انسانی عقل کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ ایک ایسا سفر جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، جہاں فزکس کے قوانین ختم ہو جاتے ہیں اور ایمان کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیشہ سے ہی موضوع بحث رہا ہے۔ کچھ کے لیے یہ عقیدت کا مرکز ہے تو کچھ کے لیے تنقید کا۔ بالکل، اور اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن آج ہم اس واقعے کے ہونے یا نہ ہونے پر بحث نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بالکل مختلف اور دلچسپ چیز ہے۔ ہمارے ایک سامع نے مفتی منیر احمد اغون کی ایک گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ اس ماخذ کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ اگر کوئی اس رات کی روحانی برکات سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کے لیے کیا کوئی مخصوص روڈ میپ یا طریقہ کار موجود ہے؟ عملی طریقوں پر ہوگی۔ ہم تاریخ یا سائنس پر بات نہیں کریں گے، بلکہ اس ماخذ میں بتائی گئی عبادات کے اس تفصیلی نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں نماز، تلاوت اور دعاؤں کی ایک خاص ترتیب دی گئی ہے۔ تو چلیں اس روحانی سفر نامے کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلی منزل کیا ہے۔ تو ماخذ کے مطابق اس رات کی جو مرکزی عبادت ہے وہ نوافل کی ادائیگی ہے۔ لیکن یہاں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ صرف عام نفل نہیں ہے، ان کے پیچھے ایک خاص نیت ہے۔ وہ نیت کیا ہے؟ جی، یہی اس پورے عمل کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، ماخذ کے مطابق ہر عبادت کے پیچھے دو بنیادی نیتیں ہونی چاہیے۔ پہلی ہے توبہ، یعنی یہ تسلیم کرنا کہ ہم گناہ گار ہیں اور اس رات کو اللہ سے معافی مانگنے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اور دوسری نیت، جو بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ہے شکرانہ، اس بات کا شکر کہ اللہ نے ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا جنہیں یہ عظیم الشان مرتبہ عطا ہوا۔ تو یہ عبارت صرف اپنی بخشش کے لیے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والے اعزاز پر خوشی اور شکر کا اظہار بھی ہے۔ یعنی یہ صرف ذاتی عبادت نہیں رہی، بلکہ اس کا دائرہ امت کی اجتماعی خوشی اور شکر گزاری تک پھیل گیا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے طریقہ کار پر۔ ماخذ میں 24 رکعت نوافل کا ذکر ہے۔ سچ کہوں تو 24 رکعت سن کر ہی ایک عام آدمی تھوڑا گھبرا سکتا ہے کہ یہ تو بہت لمبا اور شاید مشکل عمل ہے۔ کیا یہ کسی خاص طبقے کے لیے ہے یا عام لوگ بھی اسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل درست سوال اٹھایا۔ یہ تعداد سننے میں واقعی زیادہ لگتی ہے، لیکن ماخذ نے اس کی جو تقسیم کی ہے وہ اس عمل کو نہ صرف آسان بناتی ہے بلکہ بہت معنی خیز بھی بنا دیتی ہے۔ دراصل یہ صرف 24 رکعتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ پورے سفر معراج کی ایک روحانی نقل ہے۔ یہ ایک طرح کی اسپریچول سیمولیشن ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اسپریچول سیمولیشن، یہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، ماخذ اسے اس طرح تقسیم کرتا ہے۔ پہلی 2 رکعت بیت اللہ کی نیت سے، جہاں سے سفر شروع ہوا۔ اگلی 2 رکعت بیت المقدس کی نیت سے، جہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر 7 آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، تو ہر آسمان پر پہنچنے کی نیت سے 2 رکعت۔ یہ کل 14 رکعتیں ہو گئی۔ 14 رکعتیں صرف آسمانوں کے لیے؟ جی ہاں، بالکل۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت سدرۃ المنتہا کے مقام کی، پھر 2 رکعت مقام صریف القلام کی، جہاں تقدیر کے قلموں کی آواز سنی گئی، اور آخر میں 2 رکعت عرش معلی تک پہنچنے کی۔ تو جب کوئی اس ترتیب سے نماز پڑھتا ہے تو وہ صرف عبادت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے تصور میں، اپنی نیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ہر قدم پر روحانی طور پر شریک ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک تاریخی واقعے کو ذاتی روحانی تجربے میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ واہ، یہ تو کمال کا نکتہ ہے۔ یعنی مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہیں، بلکہ اس سفر کی ہر منزل کو محسوس کرنا ہے۔ اس طرح تو 24 رکعتیں ایک بوجھل کام کے بجائے ایک دلچسپ سفر لگنے لگتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور عملی سوال ہے، کیا ہر 2 رکعت کے لیے الگ الگ نیت کرنا ہوگی؟ اس میں تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ نہیں، اور یہی اس ماخذ کی خوبصورتی ہے کہ وہ تفصیل کے ساتھ ساتھ آسانی بھی فراہم کرتا ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ آپ شروع میں ہی ایک بار ان تمام مقامات کی، بیت اللہ، بیت المقدس، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلی، ان سب کی ایک ہی بار اکٹھی نیت کر سکتے ہیں۔ توبہ اور شکرانے کی بنیادی نیت کے ساتھ بس یہ کہہ لیں کہ میں ان تمام مقامات کی برکت حاصل کرنے کے لیے 24 رکعت پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت کر کے نماز مکمل کر سکتی ہیں۔ اصل چیز نیت کا شروع میں موجود ہونا ہے۔
یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ تو ہم نے اس روحانی سفر کا پہلا مرحلہ سمجھ لیا، جہاں ہم نے نماز کے ذریعے اس سفر کی تمام منزلوں سے ایک تعلق قائم کیا۔ اب جب یہ جسمانی عبادت ہو گئی تو کیا ماخذ ہمیں اس واقعے کی کہانی سے جڑنے کا بھی کوئی طریقہ بتاتا ہے؟ میرا مطلب ہے تلاوت کے حوالے سے کوئی خاص رہنمائی؟ بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے دونوں حصوں کو جوڑا ہے۔ جسمانی عبادت کے بعد اب ذہنی اور روحانی طور پر اس واقعے کو یاد کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ ماخذ کے مطابق 2 سورتوں کی تلاوت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، سورت بنی اسرائیل اور سورت النجم۔ اور ان 2 صورتوں کی ہی تخصیص کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں صورتیں اس واقعے کے 2 الگ الگ حصوں کو بیان کرتی ہیں۔ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اسرا کا ذکر ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا زمینی سفر تھا، جبکہ سورت النجم میں معراج یعنی مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف بلند ہونے اور اس سے آگے کے سفر کی تفصیلات ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں کو پڑھنا گویا اس پورے واقعے کی ڈیوائن کامنٹری کو پڑھنے کے مترادف ہے۔ صورتوں کی تلاوت سے تو پورا واقعہ ذہن میں تازہ ہو جاتا ہوگا۔ تلاوت کے بعد اگلا قدم درود و سلام کا آتا ہے۔ اس کے بارے میں ماخذ میں کچھ بہت بڑی تعداد کا ذکر ہے، 300 سے لے کر 1.25 تک۔ یہ تعداد بہت زیادہ لگتی ہے۔ کیا یہاں بھی مقدار پر زور ہے یا کیفیت پر؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ماخذ یہاں بھی مختلف درجات بتاتا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کسی میراتھن کی ٹریننگ کر رہے ہوں۔ کم سے کم درجہ 300 مرتبہ ہے، یہ آپ کی 5K رن ہے۔ اس سے بہتر 3000 مرتبہ، یہ آپ کی 10K رن ہے۔ اور اگر کسی میں ہمت اور محبت کا جذبہ زیادہ ہے تو وہ 10,000، 25,000، یہاں تک کہ 1.25 تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ فل میراتھن ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق حصہ لے۔ اصل چیز تعداد سے زیادہ وہ محبت اور توجہ ہے جس کے ساتھ درود پڑھا جا رہا ہے۔ اور کیا کوئی خاص درود پڑھنے کی شرط بھی ہے؟ کیونکہ درود کے تو بہت سے صیغے ہیں۔ نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ علی نبی الامی یا نماز والا درود ابراہیمی۔ لیکن ماخذ میں ایک بہت لطیف نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی آل کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی محبت کا زیادہ گہرائی سے اظہار کرنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو نوافل، تلاوت اور درود کا پورا پیکج تو سمجھ آ گیا، لیکن اب کچھ ایسے عملی سوالات ہیں جو یقیناً سننے والوں کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ پہلا سوال تو وقت کا ہے۔ ان عبادات کا بہترین وقت کیا ہے؟ عشاء کے فوراً بعد یا پھر رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں؟ ماخذ یہاں بھی آسانی اور افضلیت دونوں کو سامنے رکھتا ہے۔ وقت عشاء کی نماز کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آسانی کے لیے ہے تاکہ جو لوگ جلدی سوتے ہیں یا تہجد میں نہیں اٹھ پاتے وہ محروم نہ رہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہمت کرے اور رات کے آخری پرسکون پہر میں اٹھ کر یہ عبادات کرے تو وہ افضل ترین وقت ہے، کیونکہ وہ قبولیت کی خاص گھڑی ہوتی ہے۔ اور دوسرا سوال جو بہت اہم ہے، خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہیں قرآن کی بہت زیادہ صورتیں یاد نہیں ہوتیں، وہ ان 24 رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ کیا ان کی عبادت ناقص سمجھی جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو بہت سے لوگوں کو نفلی عبادات سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن ماخذ اس کا بہت ہی شاندار حل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ آپ آخری 10 صورتیں یعنی سورت الفیل سے سورت الناس تک دہرا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو صرف سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ یاد ہے تو وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اسی کو پڑھ لے۔ مقصد کسی کو مشکل میں ڈالنا نہیں، بلکہ ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق عبادت کا موقع دینا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی راحت کی بات ہے۔ اچھا، ایک اور عمل جس کا اس دن بہت ذکر ہوتا ہے وہ ہے 27 رجب کا روزہ۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں گردش کرتی ہیں کہ اس کا ثواب 100 سال کے روزوں کے برابر ہے وغیرہ۔ ہمارا ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ماخذ اس معاملے میں بہت متوازن اور علمی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے مطابق 27 رجب کا روزہ ایک نفلی روزہ ہے اور اس کا ثواب ایک عام نفلی روزے کی طرح ہی ہے، جو خود اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔
لیکن ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس روزے کے ساتھ جو غیر معمولی اور مبالغہ آمیز فضائل منسوب کیے جاتے ہیں ان کی کوئی ٹھوس شرعی بنیاد نہیں ملتی، لہٰذا اسے ایک مستحب نفلی روزہ سمجھ کر رکھنا چاہیے، لیکن اس سے غیر حقیقی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ اب آخری اور شاید سب سے پیچیدہ سوال۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی مہینے چاند پر منحصر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر مختلف ممالک میں تاریخیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے پاکستان میں 27 رجب ہو اور امریکہ میں ابھی 26 ہو۔ ایسی صورت میں کون سی تاریخ کو مانا جائے؟ یہ تو ایک بہت بڑا عملی مسئلہ ہے۔ جی، اور یہ صرف شب معراج کا نہیں بلکہ بہت سے اسلامی تہواروں کا مسئلہ ہے۔ ماخذ اس کا ایک بہت منطقی اور اتحاد پیدا کرنے والا حل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ پورا سفر مکہ مکرمہ سے شروع ہوا تھا اور مکہ اسلام کا مرکز یعنی ایپی سینٹر ہے، اس لیے پوری امت کو چاہیے کہ وہ مکہ مکرمہ کی تاریخ یعنی ام القریٰ کیلنڈر پر انحصار کرے۔ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں یکسانیت پیدا ہوگی اور یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے۔ تو جس دن مکہ میں 27 رجب کی رات ہو، دنیا بھر کے مسلمان اسی رات کو شب معراج سمجھ کر عبادت کا اہتمام کریں۔ یہ نظریہ تو بہت اچھا ہے، یعنی ایک عالمی معیار مقرر کر دیا جائے۔ لیکن عملی طور پر یہ مشکل نہیں ہوگا؟ اگر میری مقامی مسجد شکاگو میں ایک مختلف تاریخ کا اعلان کرے تو کیا میں اپنی کمیونٹی کے خلاف جاؤں؟ یہ تو اتحاد کے بجائے مزید الجھن پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ یہ ایک نظریاتی حل ہے جسے عملی جامہ پہنانے میں وقت لگے گا، اور اس کے لیے عالمی سطح پر علماء کو اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ ماخذ ایک سمت کا تعین کر رہا ہے، ایک آئیڈیل پیش کر رہا ہے کہ اگر امت متحد ہونا چاہے تو اس کا ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے۔ فی الحال ایک عام شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی مقامی کمیونٹی کے ساتھ رہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ضرور ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے اختلافات سے کیسے اوپر اٹھ سکتے ہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا ماخذ تھا جس نے شب معراج کی عبادت کا ایک انتہائی منظم اور تفصیلی فریم ورک پیش کیا، لیکن ہر قدم پر اس بات کو یقینی بنایا کہ کسی کے لیے بھی اس پر عمل کرنا مشکل نہ ہو۔ نیت میں آسانی، صورتیں پڑھنے میں سہولت، وقت کے انتخاب میں لچک، ہر جگہ عام آدمی کا خیال رکھا گیا ہے۔ بالکل، اور اس ماخذ میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ایک طرح کا خوبصورت تضاد ہے۔ ایک طرف انتہائی تفصیلات ہیں، 24 رکعتیں، ہر مقام کی الگ نیت، مخصوص صورتیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت سخت فارمولا دیا جا رہا ہو۔ لیکن دوسری ہی سانس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ مقصد آسان کرنا ہے۔ اگر تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ لو، اگر صورتیں یاد نہیں تو جو یاد ہے وہ پڑھ لو، اگر زیادہ درود نہیں پڑھ سکتے تو کم پڑھ لو۔ صحیح کہا۔ ایک طرف ساخت یعنی سٹرکچر ہے تو دوسری طرف لچک یعنی فلیکسیبلٹی۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ گفتگو ایک اہم سوال پر ختم ہوتی ہے: روحانی ترقی اور اللہ کے قرب کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ کسی عمل کی تفصیلی اور طے شدہ شکل پر پوری طرح عمل کرنا، جیسا کہ 24 رکعتوں کی ترتیب میں ہے، یا پھر اس عمل کے پیچھے موجود وہ بنیادی نیت، وہ خلوص، وہ محبت، چاہے اس کا اظہار بہت ہی سادہ طریقے سے کیوں نہ کیا گیا ہو؟ اس ماخذ سے تو یہی لگتا ہے کہ دونوں ہی اہم ہیں، لیکن یہ توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ ہر شخص کو اپنے لیے خود طے کرنا ہے۔